for your presence and kind words. Parents are among the greatest gifts from Allah. It is because of them that we are who we are today. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. Now I invite Hassan Shabandari to present on parents. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کرنے والا ہوں جو ہماری زندگی کی بنیاد ہے، ہماری کامیابی کا راز ہے، ہماری آخرت کا نجات کا ذریعہ ہے، اور وہ ہے ماں باپ کا مقام اور ان کے ساتھ حسن سلوک. یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ماں باپ کے ذریعے سے ہی بھیجا. یہ ہمارا انتخاب نہیں تھا بلکہ رب کائنات کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 مرتبہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. بھائی جان، کیا آپ وہ کلام پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ جی بالکل. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. اور سورہ لقمان میں آتا ہے انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا میرا کرو اور والدین کا بھی. اور سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دو تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، انہیں اف تک نہ کہنا، ان کا دل نہ توڑنا. ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، آج ہم جو کچھ ہے، جس مقام پر کھڑے ہیں، جو عزت، دولت، تعلیم یا مقام ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ سب کس کے بدولت حاصل ہوئی بچوں؟ یہ سب ان ہستیوں کے بدولت حاصل ہوئی جنہوں نے ہمارے خاطر اپنی نیندوں کو قربان کیا، جنہوں نے ہمارے خاطر اپنی خواہشات کو مٹا دیا، دن کو رات اور رات کو دن بنا دیا، صرف اس لیے کہ ہم سنور جائے، ہم آگے بڑھ جائے. مگر افسوس، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، کامیاب بننے لگتا ہے، اس کا کاروبار بڑھنے لگتا ہے، ویسے ویسے وہ ان ہستیوں کو بھولنے لگتا ہے جنہوں نے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے. اور یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے. بھائی جان، ہم کس طرح اپنی والدین کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی والدین کا حق ان کی خدمت کر کے، ان کا فرما بردار بن کے ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص تباہ و برباد ہے جسے ماں باپ نصیب ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. ذرا سوچئے، اگر ہم اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی بزی شیڈول کا بہانہ کر کے ماں باپ سے دور ہو جائے تو پھر یہ کامیابی کس کام کی ہے؟ بہت سے مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے بزنس تھے، بیرونی ملک بڑے بڑے ملازمتیں تھی، لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ ان کی والدین تنہا ہے، ان کو ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلے گئے صرف اس لیے کہ اپنی والدین کی خدمت کر سکے. مگر افسوس، دوسری طرف چند ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو ان کی جنازہ تک نصیب نہیں ہوا.
آج میں اپنے آپ سے اور آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم خود مختار ہو گئے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن در حقیقت ہماری اصل پہچان، ہماری اصل حقیقت ماں باپ کی خدمت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائی جان، کیا آپ والدین پر کچھ اشعار سنا سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے آسمان کی اونچائی تک، باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے آسمان کی اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی سنانا چاہے گا؟ زید؟ ان کے ہونے سے بخت ہوتے گئے، ان کے ہونے سے بخت ہوتے گئے، باپ گھر کے درخت ہوتے گئے۔ واہ! میرا دشمن پریشاں ہے میری ماں کی دعاؤں سے، میرا دشمن پریشاں ہے میری ماں کی دعاؤں سے، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتی ہے۔ واہ! چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آزاد دیکھتی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آزاد دیکھتی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے۔ واہ! اور کوئی؟ عمر؟ یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ واہ! اپنے قدموں پہ زمانے کو جھکا لے تو بھی، اپنے قدموں پہ زمانے کو جھکا لے تو بھی، ماں باپ کی دن رات دعا لے تو بھی، ماں کے قدموں کے تلے رب نے رکھی ہے جنت، ماں کے قدموں کے تلے رب نے رکھی ہے جنت، پاؤں اب ان کے محبت سے دبا لے تو بھی۔ واہ! سعید؟ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے، میرے بغیر ہے سب خواب اس کے ویرا سے، میرے بغیر ہے سب خواب اس کے ویرا سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ اور کوئی؟ جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی، جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی، سمجھو کہ اس کے ہاتھ سے جنت چلی گئی۔ لبوں پہ اس کی کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کی کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ جو مہکتی ہے گلابوں کی طرح اولاد میں، جو مہکتی ہے گلابوں کی طرح اولاد میں، گلشن قدرت کی ایسی تازگی ماں باپ ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ واہ! اور کوئی؟ ماں باپ گر ہو زندہ تو کوئی غم نہیں ہے، ماں باپ گر ہو زندہ تو کوئی غم نہیں ہے، ان کے وجود بچوں جنت سے کم نہیں ہے۔ کیا بات ہے! آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم ابھی ساتھ میں اپنی والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔